جی چاہتا ہے کہ صوفی صاحب کی ایک نظم بھی گوش گزار کر دوں، جس میں انہوں نے ہم شعراء کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دردوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صوفی صاحب بھی اسکول ہی کے ٹیچر تھے اور اسی میں وہ ریٹائر ہوئے، لیکن چونکہ بزرگوں کی صحبت پائی تھی اور بزرگوں کے مواعظ کا کافی مطالعہ کرتے تھے، اس لیے پورا ذہن ان کا دینی مزاج ایسا تھا کہ علماء بھی ان پر رشک کرتے تھے۔ تو بہرحال ان کے کچھ اشعار ہیں، شعراء کو انہوں نے پیغام دیا ہے۔ نظم تو کافی طویل ہے اور ابتدائی بن میں تو کافی تلخ حقیقتیں انہوں نے بیان کی ہے، جس کے ہضم کرنے کے لیے شاید ہمارے پاس وہ معدہ بھی نہیں ہوگا، لیکن میں وہ تو ابھی ذکر نہیں کرتا، آخر کے جو بن ہیں وہ ذکر کرتا ہوں، اگرچہ ابتدائی اشعار بھی ان کے اس قابل ہیں کہ ہم سنجیدگی سے ان کو سنیں اور اپنا جائزہ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ شاعر ہے جو کلیوں کو گلستہ میں دلہن سمجھے، شگفتہ پھول کو جو عاشقوں کا پیرہن سمجھے۔ وہ شاعر ہے جسے دیوار و در سے سخت وحشت ہو، مکہ کو خانہ زندہ بیاباں کو وطن سمجھے۔ وہ شاعر ہے جو آنکھیں موند کر محو تصور ہو، کبھی نظارہ بازی کو شریفوں کا چلن سمجھے۔ وہ شاعر ہے جسے ہر شمع معشوق شبستہ ہو، جو پروانے کو دیکھے نعش بے گور و کفن سمجھے۔ وہ شاعر ہے جو ہو پابند دام گیسوئے جانا، قد موزون و زلف یار کو دار و رسن سمجھے۔ وہ شاعر ہے کہ جس کو سارے عالم سے رقابت ہو، رقیبوں کے لہو کو لذت کام و دہن سمجھے۔ وہ شاعر ہے جو سر تا پا عجوبہ ہو، نرالا ہو، وہی شاعر ہے گویا جو انوکھی شان والا ہو۔ مجھے منظور ہے یہ بھی ثنائے آخری تیری، فلاح دین و دنیا ہے سراپا شاعری تیری۔ مگر یہ تو بتا قوم و وطن کے واسطے کب تک، بنائیں گی ہزاروں ازدہیں جادوگری تیری۔ خدا را اپنی آنکھیں کھول، دور انقلاب آیا، کہ اب درکار ہے قوم و وطن کو رہبری تیری۔ تجھے اللہ نے سیف و قلم کی نعمتیں دی ہیں، نہیں ممکن کہ رزم و بزم میں ہو ہم سری تیری۔ کسی معجز بیانی سے حقیقت منکشف کر دے، مسلم ہے جہان شعر میں پیغمبری تیری۔ بہت دن تو نے معشوق مجازی کی غلامی کی، ادھر آ جنگ میں درکار ہے اب سروری تیری۔ اگر تو جاگ اٹھے سارا جہاں بیدار ہو جائے، جو تو غفلت پہ رو دے پھر وطن گلزار ہو جائے۔ نصیحت گر کوئی شاعر سے بہتر ہو نہیں سکتا، یہ کرتا ہے نبوت گو پیمبر ہو نہیں سکتا۔ ہدایت کو اگر شاعر اٹھے اعجاز ہو جائے، جہاں میں گو نبی تا روز محشر ہو نہیں سکتا۔ شجاعت میں یہ بے ہمتا، فصاحت میں یہ لاثانی، کوئی زیر فلک اب گرچہ حیدر ہو نہیں سکتا۔ ترنم باریاں ہیں شاعروں کی لحن داؤدی، کوئی داؤد سا گو نغمہ پرور ہو نہیں سکتا۔ رجز خانے سے شاعر روح اب بھی پھونک سکتا ہے، رجز خاں گو عرب والوں سے بہتر ہو نہیں سکتا۔ دلوں کو توڑ کر شاعر دوبارہ جوڑ سکتا ہے، دوپارہ گرچہ اب ماہ منور ہو نہیں سکتا۔ زباں کھولے اگر شاعر سخن اعجاز ہو جائے، بیان پر اثر پیغمبری آواز ہو جائے۔ تو پھر بزم سخن میں یہ سخن آرائیاں کب تک، غزل گوئی کہاں تک، قافیہ پیمائیاں کب تک۔ وہی گیسو وہی سنبل وہی غنچہ وہی بلبل، وہی مضموں وہی نازک خیال آرائیاں کب تک۔
وہی چاہت وہی فرقت وہی نالے وہی چھالے، درے جانا پہ آخر ناسیاں فرسائیاں کب تک؟ کمر کو بال سے باریک کہنے میں دھرا کیا ہے، ادب کے نام پر بیہودہ رنج افزائیاں کب تک؟ سراپا جھوٹ بکنے سے نہ جانے فائدہ کیا ہے، گھروں میں بیٹھے بیٹھے بادیاں پیمائیاں کب تک؟ غزل پڑھنے کھنچے جاتے ہیں بزم شعر کی جانب، جہاں پر رزم ہو درکار بزم آرائیاں کب تک؟ خدا را کھول دو آنکھیں کہیں بیدار ہو جاؤ، اٹھو اے شاعرو بہر عمل تیار ہو جاؤ۔ ابھی تک تو ہوئے ہیں تم میں کیا کیا نامور پیدا، صدف سے شعر کے اب تک ہوئے کیا کیا گوہر پیدا، چلائے دے رہے تھے بانس تم جرمن کی توپوں میں، بہادر ہو چکے ہیں کیا سے کیا شیر ببر پیدا۔ تم ہی چاہو تو رزم و بزم کا سامان پھر کر لو، دوبارہ اب نہیں ہونے کے اقبال و جگر پیدا۔ حقیقت میں تمہاری لاج کچھ اقبال نے رکھ لی، انہی باریک بینوں میں ہوا بالغ نظر پیدا، انہی باریک بینوں میں ہوا بالغ نظر پیدا۔ زہے قسمت تمہارے باغ میں آئے بہار اس کی، اسی کی پیروی ہے در حقیقت یادگار اس کی۔ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے تم ہمت اگر کر دو، اٹھو اے شاعرو سارا جہاں زیر و زبر کر دو۔ تمہیں شینی بیاں جادو بیاں ہونے کا دعویٰ ہے، تو اٹھو اور اٹھ کر ہر طرف پیدا اثر کر دو۔ تمہارے دیکھتے ہندوستاں میں تفرقے کیسے، اٹھو شیخ و برہمن کو متحد باہم دیگر کر دو۔ کوئی میٹھا ترانہ چھیڑ دو قومی محبت کا، مٹا کر بغض و کینہ پھر انہیں شیر و شکر کر دو۔ بھٹکتے پھر رہے ہیں راہ آزادی نہیں ملتی، بنا کر کارواں ہموار ان کی راہ گزر کر دو۔ تمہیں ہم کیا بتائیں کیا کرو تم کچھ کرو، لیکن وطن کو پر بہار اے شاعرو المختصر کر دو۔ وطن کے واسطے ہر نوجواں اقبال ہو جائے، ملے جوہر و صوفی قوم مالا مال ہو جائے۔ ملے جوہر و صوفی قوم مالا مال ہو جائے۔